اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی کہ اگر میاں بیوی دونوں کو یہ گمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اس رشتے کے دوران، تو بھلے طریقے سے اس رشتے کو انجام دینے کے لیے اگر عورت اپنے حصے کا کچھ حق چھوڑ دے یا دے دلا دے، یعنی مہر یا جو تحفے وغیرہ شوہر نے اس کو دیے تھے، تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ عورت پر یہ گناہ نہیں کہ اس نے حق چھوڑا، مرد پر یہ حق گناہ نہیں کہ اس نے عورت کے حق کا کچھ حصہ قبول کیا۔ اس لیے کہ شیطان تو انسان کو نفس امارہ پر مائل کرتا ہی رہتا ہے۔ اس رشتے کو مزید برقرار رکھنے میں دونوں کے درمیان بات چیت منقطع ہو سکتی ہے، جو کہ گناہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، خاندانوں میں دشمنیاں ہو سکتی ہیں، فساد پھیل سکتا ہے۔ لہذا یہ ایک احسن طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر یہ شوہر بیوی کو طلاق مغلظ دے ہی چکا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد پھر یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ گھر بسانے کے لیے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو پھر اگر یہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق مغلظ دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں نکاح کرنے میں، أَن يَتَرَاجَعَا، اگر وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں، راضی ہوں اس نکاح پر۔ اور دوسری بات، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، دوسری بات یہ کہ ان کو یہ گمان ہو، یقین ہو کہ اب کے بار وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی کہ حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو عقل رکھتے ہیں، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دے چکے ہو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور عدت کی پیریڈ ختم ہونے کو ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو بھلے طریقے سے رجوع کر کے دوبارہ زوجیت میں لے لو، اور یا پھر بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو محض اس لیے مت روکے رکھو کہ ان پر ظلم کرو اور تکلیف دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو
مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور خاص طور پر اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نصیحت دینے کے لیے نازل کی، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرے، سیدھا راستہ بتائے. اگر اس قرآن مجید اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت نہ کرتا، سیدھا راستہ نہ بتاتا، تو انسان تو بھٹکتا، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا. اس لیے کہ اس کو کیا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اور سیدھا راستہ کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا کتاب اور حکمت کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے.